امضا ہو گیا اور دونوں طرفین کے بزرگان نے کتاب خدا کو شاہد رکھ کر معاہدہ کیا۔ جیسے ہی معاہدہ ہوا، وہ لوگ جو خوارج والے تھے وہ اپنے اس عمل سے پشیمان ہو گئے، اور پہلے جو کہا تھا کہ ہم لا حکم الا للہ، ان الحکم الا للہ، کہ حکم صرف اللہ کا چلے گا اور قرآن مجید کے مطابق جو عمل کیا جائے، وہ اس پر پشیمان ہو گئے، اور پشیمان ہو کر انہوں نے یہ پشیمانی کا اظہار کیا کہ ہم نے کیوں علی کو مجبور کیا جنگ کو روکنے پر اور حکمین کا فیصلہ ہو۔ اب جب پشیمان ہوئے، خوارج جو جذباتی لوگ تھے، انہوں نے پشیمان ہو کر علی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ آپ نے ابھی ابھی جو معاہدہ معاویہ سے کیا ہے وہ توڑ دیں، اس لیے کہ یہ معاہدہ کرنا خود ان الحکم الا للہ کے مخالف ہے۔ سوال اس لیے کہ درمیان میں کوئی قاضی آ کر، درمیان میں حکم آ کر، درمیان میں آ کر فیصلہ کرنے والا آ کر کے فیصلہ کرے، یہ تو اللہ کا حکم نہیں ہو گیا۔ وہ یوں کہہ رہے تھے اللہ کا حکم تو نہیں ہو گیا نہیں، اور ہم تو نعرہ لگا رہے ہیں کہ اللہ کا حکم چلے گا، باقی کسی کا حکم نہیں چلے گا، اور اس بنیاد پر آ کر کے حکمین کی مخالفت شروع کر دی اس نے، جبکہ پہلے حکمین کا فیصلہ خود انہوں نے ہی کیا تھا، مجبور کیا تھا مولا علی کو حکمین مقرر کریں تاکہ قرآن کے مطابق فیصلہ ہو سکے۔ جب جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ حکمین کو مقرر کرنا خود حکم خدا کے مخالف ہے، اور یہ نعرہ بلند کر دیا کہ حکم خدا کے خلاف جا رہا ہے، تو مولا علی نے ان سے کہا کہ اللہ خود تو آسمان سے اتر کر کے نہیں آئے گا، اوپر سے اتر کر کے نہیں آئے گا، کوئی انسان ہی ہوگا جو قرآن کے مطابق فیصلہ کرے، تو وہ حکمین نہیں فیصلہ کرے گا۔ لیکن انہوں نے کہا نہیں، یہ اللہ کا فیصلہ نہیں ہے، اور جو ہے ڈٹ گئے نہیں۔ کہا اب تم یہ پشیمانی کا اظہار کر، جب ہم کہہ رہے تھے نہیں مان رہے تھے، جب ہم نے میثاق و معاہدہ کر لیا ہے، جب ہم ایک دوسرے پر راضی ہو گئے، تو اب تم کہہ رہے ہو کہ پلٹ جاؤ، دوبارہ معاہدے کو توڑ دو۔ کیا اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا اوفوا بالعقود، اپنے عہد کی وفا کرو، فاوفوا بعہد اللہ، اور عہد خدا کی حفاظت کرو، اذا عاہدتم، جب بھی تم عہد کرو، ولا تنقضوا الایمان، اپنی قسموں کو نہ توڑو، بعد توکیدہا، قسموں کے تاکید کرنے کے بعد، وقد جعلتم اللہ علیکم کفیلا، اور اس پر تم نے اللہ کو کفیل قرار دیا ہے، ذمہ دار قرار دیا۔ ان اللہ یعلم ما تفعلون، اللہ ہر اس چیز کو جانتا ہے جس کو تم انجام دیتے ہو، تو وہ تو اللہ خود معاہدے کی حفاظت کرنے کا حکم دے رہا ہے، تم خود کہہ رہے ہو کہ معاہدے کو توڑ دو، کیسے توڑ دیں؟ اللہ کا حکم ہے کہ معاہدے کو نہیں توڑیں۔ بس علی علیہ السلام نے انکار کیا کہ معاہدے کو نہیں توڑیں گے، اور وہ ڈٹ گئے اس بات پر کہ آپ کو معاہدے کو توڑنا ہے، تو انہوں نے گمراہی کا ایک اور راستہ اختیار کیا اور کہا کہ یہ حکمیت گمراہی ہے، انہوں نے یوں کہا، اور اس حکمیت پر تانا دینے لگے کہ جو یہ حکمیت کرے حکم خدا کے خلاف جا رہا ہے۔ یہاں تک بات چلی کہ ایک گروہ قراء جو مولا علی کے لشکر میں تھے، قراء عراق، ایک گروہ وہ بھی آئے تھے، تو انہوں نے اپنی تلواروں کو نکال لیا، اور یہ سب کے سب ان قراء کی گردن پر تلوار رکھ کے کھڑے ہو گئے،
اور کہنے لگے یا امیر المومنین، ہم اس قوم کا انتظار نہیں کریں گے کہ ہم ان کی طرف جو ہے وہ تلوار لے کر جائیں تاکہ اللہ ہمارے اور حق کے درمیان فیصلہ کرے. ہم جو ہے وہ اس معاہدے کو نہیں مانتے ہیں. تو علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اللہ نے حکم قرآن ہمارے درمیان اور ان کے درمیان قرار دیا، اور ہمارے لیے اب جنگ ممکن نہیں ہے، جنگ جو ہے حلال نہیں ہے. یہاں تک کہ دیکھیں اب حکم قرآن میں کیا پیش آتا ہے. قرآن کے حکم کا انتظار کرو، اگر وہ معاہدے کو توڑیں گے پھر دیکھا جائے گا. ابھی سے کیوں جو معاہدے کو توڑ رہے ہیں؟ بس اس لیے جو ہے یہ خوارج بڑے جذباتی لوگ تھے، ہر چیز میں جذبات نہیں چلا کرتے، اور بہت مقدس بھی تھے. خالی مقدس خشک ہونا بھی کافی نہیں، جذباتی ہونا بھی کافی نہیں. سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہوا کرتی. زندگی میں وہ خود مولا کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے مقدس ترین افراد تھے، جن کے گلے میں قرآن حمائل ہوتا تھا اور ہمیشہ فرصت ملتی تھی قرآن پڑھتے رہتے تھے، ہمیشہ فرصت ملتی تھی نماز پڑھتے تھے. ان کی جو ہے پیشانیوں پر گٹھے بنے ہوئے تھے، ان کے پیروں پر جو نماز کی وجہ سے گٹھے بنے ہوئے تھے، ہر وقت ہاتھ میں تسبیح تھی، ہر وقت جو قرآن پڑھتے رہتے. اتنے مقدس تھے سوائے عبادت کے اور کوئی کام ہی نہیں کرتے. پھر بھی خوش کے مقدس، سوچے سمجھے بغیر اپنے ہی امام کے خلاف تلوار اٹھا دیں. تو ایسے مقدس ہونے کا کیا فائدہ؟ تو ابو موسیٰ اشعری کی طرح ہو جائے. خوش کے مقدس جو ہے کیا کام کر رہا ہے؟ تھوڑی سی عقل تو رکھنا چاہیے، بے وقوفانہ کام تو نہیں کرنا چاہیے. جب جنگ کرنے کا وقت تھا تو مولا علی کو مجبور کیا کہ جو ہے وہ قرآن کے فیصلے کے مطابق عمل کرے. حالانکہ وہ مولا علی کہہ رہے کہ قرآن کو ماننے والے ہی نہیں، قرآن کے خلاف جانے والے، اس لیے جنگ کرنا ضروری ہے. نہیں مان. حتیٰ ہے کہ مالک اشتر کو تعجب ہوا کہ آپ نے اس کی خاطر بلا لیا. ہاں یہ کیا ہو گیا؟ اور جب جو ہے مولا علی ان کے حکم کے مطابق جو ہے امن کرنے کے لیے بیٹھے تو کہتے یہ جو قرآن کے خلاف حکم کیوں مقرر کیا ہے؟ تو یہ بے وقوفی کا ہے. جو امام کہہ رہے تھے اس کے بالکل الٹا کہہ رہے تھے. جب کہہ رہے جنگ کرو تو جنگ کرنے کو تیار نہیں، جب کہہ رہے صلح کرو تو صلح کرنے کو تیار نہیں. اور پھر جو مولا علی کو واجب القتل قرار دے دیا. مسلمانوں کا صرف ایک ہی فرقہ ہے جو علی علیہ السلام کو واجب القتل مانتا ہے، وہ خوارج کا فرقہ ہے. باقی سب علی کا بڑا احترام کرتے، چاہے فرقے مخالفی کیوں نہ ہو. سارے فرقے جو ہے علی علیہ السلام کا بڑا احترام کرتے کہ وہ صحیح تھے. لیکن یہ ایک فرقہ ایسا ہے کہ جو واجب القتل مانتا ہے. یہ عجیب فرقہ کھڑا ہو گیا. اس لیے خوش کے مقدسی بھی کام نہیں آتی، اور موٹی عقل والے لوگ یہ اتنی چھوٹی بات بھی نہیں سمجھتے کہ دشمن جو ہے قرآن کو ایک وسیلہ بنا کر کے ہمیں دھوکہ دے رہا ہے. اتنی سی بات بھی ان کو سمجھ میں نہیں آیا، اور علی کے خلاف قرآن تلوار نکال کے کھڑے ہو گئے. 20,000 کا لشکر کھڑا ہو گئے. ایسے بیوقوف لوگ تھے. تو یہ ہوتا ہے جب انسان فکری لحاظ سے بلندی نہ رکھتا ہو، اچھی فکر نہ رکھتا ہو. پھر اچھا اس میں ایک بات یہ بھی ہے کہ وہ علی کے وہ شیعہ تھے کہ جو علی کے خالص مخلص ماننے والے نہیں تھے. جس طرح اہل سنت ہوتے ہیں علی کو مانتے ہیں، اس طرح کے لوگ تھے علی. اس لیے ان میں ایسے جذبات ہوتے ہیں، وہ مختلف قسم کی فکریں آتی ہیں. علی آ جائیں اس وقت بھی اور اس کے مقابلے میں کوئی اور بڑا صحابی آئے تو ممکن ہے بڑے صحابی صاحب کے ساتھ جو ہو جائے علی کو چھوڑ دیں. یہ ابھی بھی اس طرح ہے، ایسا نہیں اس زمانے میں خالی تھا. یہ بے توجہی کا نتیجہ ہے، صحیح معلومات نہیں ہے. جی امامت کو نہیں مانتے تھے، علی کی امامت کو نہیں مانتے تھے، اسی وجہ سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہو رہی تھی. صلی اللہ